اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، غداری بہت برا عمل ہے۔ غداری دھوکہ بازی کو کہتے ہیں، فراڈ کو کہتے ہیں۔ اسلام میں کچھ غدار پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ غداری کی، اعتماد میں لے کر ان کو دھوکہ دیا۔ معتمد ہونے کے باوجود انہوں نے غداری کی۔ میر از بنگال جعفر از دکن، میر از بنگال جعفر از دکن، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن، میر صادق اور میر جعفر، یہ ملعون بہت بڑے غدار ہوئے ہیں۔ تاریخ آج بھی ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ یہ دین کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے باعث شرمندگی ہیں، باعث عار ہیں۔ تو غدار کی سزا قتل ہوتی ہے۔ اسلام غداری کو حرام قرار دیتا ہے۔ تم پر کوئی بھروسہ کر لیتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے، تم کسی کے بھائی بن جاتے ہو۔ آج کل یہ بہت مشہور ہے، بھائی بڑی جلدی لوگ بنتے ہیں۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ آج بھی یوسف علیہ السلام کے کنویں سے آواز آ رہی ہے کہ اس دنیا میں دوست تھوڑے ہیں، بھائی بہت زیادہ ہیں۔ آج بھی جنہیں میں تھوڑا بھراوا، ماشاءاللہ قاری صاحب ہے، میں بھراوا مولانا صاحب، خطیب صاحب، کوئی میرے لائق حکم ہوئے تو دسیا جائے، مگر وہ اکثر و بیشتر بدبخت لوگ جو ہے وہ اندر سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ مصیبت پڑنے پر سب بھائی بھاگ جاتے ہیں، صرف اپنا ہی بھائی اگر وہ دوست ہو تو وہی کام آتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی اچھا ہے وہ یا دوست؟ تو بتانے والے نے جواب دیا کہ اچھا تو بھائی ہی ہے اگر وہ دوست ہو۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، کھلانے کے لیے، سیر کروانے کے لیے لے گئے جنگل میں۔ انہوں نے جو حال کیا وہ قرآن کریم پڑھ کر آپ پتہ کر لیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ وہ بھائی تھے، اگر وہ دوست بھی ساتھ ہوتے تو وہ یوسف علیہ السلام کو کبھی کنویں کے اندر نہ پھینکتے۔ چلو اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ یوسف علیہ السلام کے چاہ سے، ویل سے، کنویں سے، کھوہ سے آج بھی یہ آواز آتی ہے کہ اس دنیا میں بھائی بہت زیادہ ملیں گے، دوست بہت کم ملیں گے۔ تو اگر بندہ کسی پر اعتماد کرے تو پھر اس کو، بدبخت کو، اپنے منہ بولے بھائی کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ بدبخت ہوگا، جہنمی ہوگا، قسمت کا ہیٹا ہوگا، نصیبوں کا جلا اور سڑا ہوا ہوگا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کو کوئی چیز دے کر واپس لے، جو بندہ کسی کو کوئی چیز دے کر واپس لے، وہ اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے، الٹی کر کے چاٹ لے۔ اچھا، جو بندہ اپنی زبان کے بول دے کر کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بول دے کر وہ واپس لے، بھائی کا حق ادا نہ کرے، تو وہ بھی اس کتے کی طرح ہے جو الٹی کر کے چاٹ جاتا ہے۔ زمانے میں ایسے بھائی بھی ہیں کہ زمانہ ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا، جن کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بنا دیا۔ مواخات مدینہ پڑھیے، فرمایا صحابہ اکرام کو تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، وہ سر نیچے کر کے رو رہے تھے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھے کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول میں اکیلا رہ گیا، میں انصاری ہوں، میں معاف چاہوں گا، میں مہاجر ہوں، انصار کے ہر ایک شخص ایک بھائی بن گیا ایک دوسرے کا، تو میں
آپ نے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا، فرمایا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور صحابہ اکرام نے، مکی اور مدنی صحابہ نے آپس میں جیسے بھائی بن کر دکھایا، زمانہ قیامت تک اس کی مثال ہی ڈھونڈتا رہے گا۔ بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ ایک صحابی کہیں بیرون ملک گئے یا وہ مدینہ شریف سے مکہ شریف آئے، تو وہ آتے ہوئے اپنے مہاجر بھائی کو کہہ گئے کہ تم میرے پیچھے بیوی بچوں کا خیال رکھنا اور ان کے نان و نفقہ کا خیال رکھنا۔ تو وہ مہاجر بھائی جو تھے وہ سودا لا کے دیتے رہے۔ چند دن کے بعد وہ گھر میں کچھ چیز پکڑانے کے لیے دروازے پر آئے تو انصاری بھائی کی بیوی صاحبہ نے، صحابیہ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو مہاجر بھائی کو وہ ہاتھ پیارا لگا اور انہوں نے اس ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دے دیا۔ وہ اندر سے بی بی صاحبہ کی آواز آئی کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کی۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ روتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے پہاڑوں میں چلے گئے، روتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے وہ انصاری بھائی واپس آئے تو انہوں نے آ کر آتے ہی اپنے بھائی کا حال پوچھا تو ان کی بیوی صاحبہ نے بتا دیا کہ انہوں نے ایسے کیا ہے۔ وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول انہیں واپس بلا لیں، وہ میرے بھائی ہیں، اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دیکھیے بھائی چارہ، محبت دیکھے، تعلق دیکھے، نہ خالہ کا، نہ پھوپھی کا، نہ چاچے کا، نہ تائے کا، کسی کا کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہے، بس بھائی بھائی ہیں، منہ بولے بھائی۔ پھر ان کے حق میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اللہ کریم نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر ان کے انصاری بھائی ان کو ڈھونڈ کر لائے پہاڑوں سے، گلے ملے، روئے، فرمایا پھر کیا ہوا؟ تم سے خطا ہو گئی، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس پر میں 20 واقعات آپ کو پیش کرتا ہوں، لیکن غداری کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ بول بچن پالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ آج کل تو لوگ تکبر کے مارے ہوئے ہیں، تھوڑی سی دولت آئی تو دماغ خراب ہو گیا، نہ کوئی منہ بولا بھائی، نہ کوئی منہ بولا بیٹا، دولت دماغ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یاد آیا ظہیر الدین بابر کا بیٹا، پہلا مغل شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر، اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں، مغل سلطنت کا دوسرا حکمران، یہ 6 مارچ 1508 کو کابل میں پیدا ہوا۔ جب یہ تخت حکومت پہ بیٹھا تو بڑی فتوحات کی، یہ لڑتے بھڑتے اس نے دکن کے علاقے گجرات پر جب یہ قبضہ کرنے کے لیے گیا، جامپانیر کے قلعے پر، تو وہاں اس قلعے کا جو سلطان تھا وہ قلعے کے اندر ہی رہتا تھا، رومی خان اس کا خاص معتمد تھا، تو قلعے کے اندر ہی سلطان رہتا تھا، اور سارے خزائن اور دفائن اسی قلعے کے اندر ہی دفن تھے، محفوظ تھے۔ وہاں سلطان کا ایک بڑا ہی پیارا طوطا تھا، متکلم طوطا، جسے ہم رات طوطا کہتے ہیں، بولنے والا، باتیں کرنے والا۔ سلطان اس کو سونے کے پنجرے میں رکھتا تھا۔ جامپانیر کے قلعے کا جو سلطان تھا وہ اس طوطے کو پنجرے میں رکھتا تھا، سونے کے پنجرے میں، اور ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ نصیر الدین محمد ہمایوں نے جب اس پہ حملہ کیا تو وہ قلعہ فتح کر لیا، بلکہ فتح کرنے سے پہلے سلطان کے قلعے کا جو محافظ خاص تھا، بدبخت رومی خان، وہ غدار ہمایوں کے ساتھ مل گیا، قلعے کا دروازہ کھلوا دیا، ہمایوں نے قلعے پہ قبضہ کر لیا، بادشاہ قید ہو گیا، سلطان ہمایوں نے اس کو قید کر لیا، اور جب خزائن و دفائن اس کے ہمایوں کے ہاتھ آئے تو بادشاہ کا طوطا سونے کے پنجرے سمیت بھی اس کے ہاتھ آیا۔ جب یہ سارے خزائن و دفائن سلطان سمیت اور طوطے سمیت، سونے کے پنجرے والے طوطے سمیت جب ہمایوں کے دربار میں آئے تو ہمایوں کے پاس رومی خان غدار بھی بیٹھا ہوا تھا، حاشیہ نشین بیٹھے ہوئے تھے، امراء وزراء بیٹھے ہوئے تھے۔
جب وہ نوکر چاکر وہ سونے والا پنجرا لے کے اندر آئے، پنجرے کے اندر طوطا تھا، دنیا بیٹھی تھی، نصیر الدین محمد ہمایوں جو ہے وہ بھی تخت پر بیٹھا تھا، تو طوطے کی نظر جو ہی رومی خان پر پڑی تو طوطا اونچی زبان میں بول پڑا، کہنے لگا پھٹ پاپی رومی خان نمک حرام، یعنی اے رومی خان نمک حرام، پاپی گندے، ملعون تجھ پہ لعنت ہو۔ رومی خان نے طوطے کی طرف دیکھا اور پھر طوطے کی طرف دیکھ کر اس نے ہمایوں کی طرف دیکھا۔ شہنشاہ ہمایوں نے بھی طوطے کا یہ جملہ سن لیا تھا۔ اب ہمایوں نے اپنا منہ کھولا، سلطان ہمایوں، شہنشاہ ہمایوں کہنے لگا رومی خان کو، کہنے لگا رومی خان جانور است چے کنم ورنہ زبانش می بریدم، ہے رومی خان جانور ہے، میں کیا کروں، اگر بندہ ہوتا تو اس نے تجھے نمک حرام کہا ہے، میں اس کی زبان کو گندی سے باہر کھینچ لیتا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ طوطے نے کہا پھٹ پاپی رومی خان نمک حرام، اور ہمایوں نے کہا رومی خان چے کنم جانور است ورنہ زبانش می بریدم۔ دیکھیں طوطے نے وہ کام کر دیا جس کی جرت بندے بھی آج نہیں کرتے۔ حق بات کہنا بڑا مشکل ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق کے لیے نہیں بولتا وہ گونگا شیطان ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ آج لوگ حق کے لیے نہیں بولتے، چلو جی ٹھیک ہے جی کوئی گل نہیں، جتنے کو لگا ہی رہ جی، چلو جی ٹھیک ہے۔ ارے ایسے نہیں بھائی، حق کی آواز کو اٹھانا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے، جھوٹ اور جھوٹوں پر لعنت بھیجنا چاہیے، غداروں کا کلا کما کرنا چاہیے۔ اللہ غداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زبان سے بول نکال کر نہ پالنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے رسوائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ ہمیں غداری کی لعنت سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اگر ہم کسی کو بھائی کہہ لیں، بہن کہہ لیں، ماں کہہ لیں، بیٹا کہہ لیں، تو پھر ہمیں وہ بول پالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بول منہ سے نکال کر ان کو نہ پالے، اپنے بول بچن کا پاس نہ رکھے، تو پھر وہ اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر رسوائی، ہر برائی اور ہر جھوٹ سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ ھذا وباللہ التوفیق۔